راتوں کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سب عرش والے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو، اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا میں نے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو تھے بس بہانے، تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ بعض اوقات دل کتنا بے چین ہو جاتا ہے نا، ایسا لگتا ہے ساری محنت ضائع ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ فاصلہ جو اللہ اور ہمارے درمیان ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دعا۔ جانتے ہو دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ تو مومن کا ہتھیار ہے، اور لگاتار کوششیں، کبھی بھی اپنی کوششوں پر فل سٹاپ مت لگنے دینا۔ بے شک تمہیں لگ رہا ہو کہ تم ہار رہے ہو، تب بھی سفر مت روکنا، بس چلتے رہنا، چاہے چلتے چلتے کتنے ہی زخم کیوں نہ آ جائیں۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے جذبات میں نے ایک پل میں بدلتے دیکھے ہیں۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والوں کو اس وقت منہ موڑتے دیکھا ہے جب زندگی میں کوئی نہیں ہوتا، سنبھالنے والا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، عین اس وقت لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کسی انسان کے لیے اللہ کو ناراض کرنا ٹھیک ہے؟ انسانوں کے سہارے بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، ایک وقت پر آپ کے لیے جان قربان کرنے والے اگلے ہی لمحے یہ تک بھول جائیں گے کہ آپ کس اذیت سے دوچار ہو۔ کتنی پرسکون جگہ ہوتی ہے نا یہ، آپ کی سسکیاں، آپ کے آنسو، آپ کا رونا، سب اس کے دربار میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور بدلے میں ایک عجیب سی سکونت دل پر طاری ہو رہی ہوتی ہے، جیسے برسوں کی تھکی ہوئی روح کو چین آ رہا ہو، جیسے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہو، جیسے صدیوں کی تھکاوٹ اتر رہی ہو، جیسے رحمت نے آپ کو نرم اوڑھنی میں لپیٹ لیا ہو، جیسے اللہ نے آپ کو خود آپ کے ہاتھوں سے پکڑ کر تھام لیا ہو، جیسے آپ کا اپنے رب سے تعلق بحال ہو گیا ہو۔ کتنا سکون ملتا ہے نا، اتنا سکون جو قابل بیان نہیں۔ سنو اس وقت تم جتنی تکلیف میں ہو نا، تمہارا رب تمہیں آزما رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا سب سے محبوب بندہ اس آزمائش میں بھی میرا شکر کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں، تیرا بہت بہت شکر ہے یا اللہ۔ یا کوئی گلہ کرتا ہے کہ اللہ یہ تو نے مجھے کس مشکل میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تم بس یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے یہ درد دیا ہے نا تو وہی مجھے اس درد سے نکالے گا، اسی نے مجھے اس آزمائش میں لا کر کھڑا کیا ہے نا تو وہی مجھے اس سے نکالے گا۔ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی، ان مع العسر یسرا؟ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم اندر سے مکمل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے خوش رہتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، خوش ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے ہمیں عادت ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی خوش رہنے کی، پھر لوگ ہمیں کتنا ہی رلائیں، کتنا ہی کہتے رہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن جانتے ہیں یہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے ہم لوگوں کو چیخ چیخ کر بتائیں کہ ہم ویسے نہیں جیسے باہر سے دکھتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم کبھی سچ میں کہیں کہ ہم خوش ہیں۔ اور جانتے ہو جب انسان ہر بات دل میں رکھنے لگے، دل میں ہی روتا رہے، کسی سے کچھ نہیں کہے، تو وہ اندر ہی اندر مرنے لگتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ اپنا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پھر کون کب چھوڑ جائے، کیونکہ لوگ تو پھر لوگ ہی ہوتے ہیں نا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ کیوں سوچتے ہو ایسی باتیں؟
لوگ بدل جاتے ہیں، جو زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں وہ بھی ایک دن میں بھول جاتے ہیں ہمیں۔ کوئی کسی کے بغیر مر نہیں جاتا، تو پھر کیوں سوچتے ہو لوگوں کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے اللہ کے بارے میں کہ اگر ہم نے اس کی حدود سے باہر کچھ کیا تو وہ بھی ہم سے ناراض ہو سکتا ہے نا، لیکن وہ پھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جس طرح لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو، اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اسی طرح کبھی اس رب کے بارے میں بھی سوچو کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور لوگوں کی مثال تو ویسے ہی ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھا دیکھ کر ہی کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔